वालेकुम। शाहिद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। जनाब दोस्तों, आज हम ट्रेल 5H पे आए हैं, जो कि काफ़ी स्टीप ट्रेल है। और तकरीबन इस पे 1 किलोमीटर तो हमने हॉरिजॉन्टल लेवल पे वॉक की। उसके बाद फिर हम क्लाइंब अप किया है। अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर होगा ऊपर। हाँ जी। सही। तो सुनाए जनाब, कैसे हैं आप? सब ठीक है? ज़बरदस्त। क्या आप गपशप है सुनाइए। आज की? आज आपने नेचर के बारे में बात करनी है और आपने हमें बताना है कि नेचर क्या है। आपने डिफ़ाइन करना है इसको। वैसे तो सब लोग जानते हैं नेचर क्या है, हम इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। नेचर इज़ ऑल अबाउट those things which exist in this world and universe, जिसमें जितने भी सियारे सितारे, जो सूरज चाँद सितारे, हमारी अपनी ज़मीन पे जितने भी पहाड़, फॉरेस्ट, जंगल में परिंदे पौधे, दरख्त, आबशारें, झीलें, ये सब जो नेचर, ये सब नेचर ही है। और हम भी इस नेचर का हिस्सा हैं, लेकिन हम थोड़े से मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए हमने इस नेचर को थोड़ा थोड़ा ख़राब करना शुरू कर दिया। तो हमने क्यों ख़राब करना शुरू कर दिया? हालांकि नेचर से तो हमें मोहब्बत होनी चाहिए, यहीं से हम तो आए हैं। हाँ, इंसान की तारीख वैसे तो बहुत लाखों साल पुरानी है, लेकिन अ, उस वक़्त तो जब शुरू शुरू में इंसान के सर्वाइवल का मसला था, तो इंसान नेचर में मौजूद मुख्तलिफ़ जंगली जानवरों को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी बचाता था, या उसके गोश्त का कोई सबब बनता था जीने का, खाने का। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना हम डेवलप कर चुके हैं, कि अब हमें ऐसे स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए कि जिससे हम नेचर को प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन हम क्योंकि मटेरियलिस्टिक सोच में ज़्यादा होते हैं, हम रिसोर्सेज को गेन करने के चक्करों में ज़्यादा होते हैं, उसमें फिर हम नेचर से कंप्रोमाइज़, नेचर के बारे में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। नेचर को मतलब डिफॉरेस्टेशन इसकी एक मिसाल है, या बहुत से जंगली जानवरों को ख़त्म करना, बहुत सी नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म करना, वो भी एक मिसाल है। क्योंकि उसमें इंसान को किसी ना किसी तरह से कोई फ़ायदा मिलता है, तो फिर वो उसको तबाह करता है। जनाब, और क्या पूछेंगे आप नेचर पे? और अब आप अपने बारे में बताएं कि आप ये जो यहाँ पे हाइक करते हैं, आप नेचर के रोज़ इतना टाइम करीब गुजारते हैं, तो आप कैसे, क्या आपकी फीलिंग्स, क्या एंजॉय करते हैं आप? बस ये काफ़ी पुराना शौक़ है, इसको अब तकरीबन 28 साल हो गए हैं। बैक इन 1991 मैंने शुरू किया था, 29 साल बल्कि अब। और यहाँ पे आके मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि शहर में तो आपको हर हर तरफ मोस्टली पोल्यूशन और लोग, भीड़, ये सब चीज़ों में तो ज़िंदगी गुजरती ही है। लेकिन जब आप नेचर के करीब आते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि यहाँ पे चश्मे भी मिलते हैं, परिंदों की चहचहाहट भी मिलती है, फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलती है, खामोशी भी मिलती है। फिर इन दरख्तों में, इन रास्तों में आपको मुख्तलिफ आबशारें भी मिल जाती हैं, जब जिन दिनों ज़्यादा बारिशें वगैरह होती हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। नेचर अट्रैक्ट्स मी, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप इन माई स्केड्यूल टू विज़िट दिस प्लेस। चलें, ये तो सही है कि आप इस्लामाबाद में हैं, ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं आप नज़दीक हैं, आपके एक्सेसिबल हैं, बंदा जा सकता है। तो जो दूसरे शहर हैं वहाँ के रहने वाले क्या करें? जिस तरह आप ये देखें ना, आप तो नेचर के साथ इतना टाइम गुजारते हैं, जो दूसरे शहर वाले हैं, मसलन ये लाहौर हो गया, जो ये हाँ, मैदानी इलाके हैं ज़्यादा। उनके पास अब ज़ाहिर है वो पहाड़ों वाली नेचर का एलिमेंट इतना करीब तो मौजूद नहीं है। लेकिन जितने भी ये इस तरह के शहर हैं, लाहौर, कराची वगैरह, वहाँ पे बहुत से पार्क्स हैं, बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं, वहाँ पे बड़ी प्लांटेशन है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे अपना लाइक एक मॉर्निंग वॉक की रूटीन बना लेते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं। और जब कभी हफ्ते में, महीने में कोई ऐसा एक प्लान बने, तो वो नेचर के करीब आ सकते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले जाएं, अगर इतनी दूर नहीं जा सकते तो इस्लामाबाद, इसके सराउंडिंग में मागला हिल्स हैं, इस पर इतने सारे ट्रेल्स हैं, इन पे आ सकते हैं, इस पर इंजॉय कर सकते हैं। असल में ना ये देखें, जो बंदा एक जिस तरह ये वंस इन लाइफ तो करना नहीं होता, ठीक है। ये जो आप रूटीन बता रहे हैं ये तो एक रेगुलर रूटीन है, चले जी हफ्ते में चले एक दफ़ा हो बस। गया, दो दफ़ा हो हाँ। गया। हाँ। तो मसलन आप ये जो कराची रहते हैं, लाहौर रहते हैं इतने दूर, हम्म। मसलन कराची वाले तो ये देखें समंदर भी देखना चाहें तो वो ठीक ठाक दूर है उनसे। अब ये उनकी लाइफ पैटर्न पे डिपेंड करता है। अगर वो ऐसा प्लान कर सकते हैं कि वहाँ से बिज़नेस वाइंड अप करके इस्लामाबाद आ जाएं, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि यहाँ पे आ जाएं। मैं होता तो शायद यही सोचता। तो लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बस जहाँ पे हैं वहीं पे, और कुछ नहीं तो ऐसे वो तमाम पहलू इंसान की जो हरकत में शामिल हैं, जिससे हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं,
اس سے کم از کم اوائڈ کریں، اور جو آس پاس جتنی کہیں پلانٹیشن اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں ٹائم گزاریں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیچر کو ڈسٹروائے نہ کرنا بھی نا نیچر ہی ہے. ہاں بالکل، یہ بھی ایک آپ کی کنٹریبیوشن ہے کہ اگر آپ نیچر کو ڈسٹرائے نہیں کرتے، مطلب اگر ہر بندہ ہر سال کچھ پودے ہی لگا دے اور ان کی پراپر نگہداشت کر کے ان کو ایک درخت کی فارم میں بنا لے، تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز نیچر. تو ہمیں نیچر کے قریب قریب ہی رہنا چاہیے، آف کورس ہمارا سروائیول اسی میں ہے. نیچر سروائیول تو خیر ویسے بھی ہے، لیکن نیچر کو جب آپ اس کے قریب رہتے ہیں تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں، آپ کی روح خوش ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیچر کے ساتھ ساتھ نا آپ بہت کچھ لرن بھی کرتے ہیں، یہاں پہ بہت سی چیزوں کو آبزرو بھی کرتے ہیں. آپ کو سیلف میڈیٹیشن کا بھی موقع ملتا ہے، سیلف تھنکنگ کا بھی موقع ملتا ہے، نیچر کے بارے میں سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ اس طرح کی جگہ پہ کوئی سالیٹیوڈ میں آئیں، آبزرو کریں. ادروائز گھروں میں شہروں میں تو ایسا موقع نہیں ملتا، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو شادی شدہ حضرات ہیں. ویسے بھی ذرا لائف ذرا تیز سی ہوتی ہے، آپ ایک ہاں روٹین میں لگے ہوتے ہیں، آپ کو یعنی سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس، نہیں ہوتا. بس آپ کی ضروریات اس طرح کی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ تو آپ نے بڑی زبردست باتیں ہمیں بتائیں. اور کچھ پوچھیں آپ نیچر کے بارے میں. میں کہتا میں یہ اصل میں سوال میرا یہ تھا کہ ہم بس پہاڑوں کے قریب ہیں، ایکسیسیبل ہے، اس کے علاوہ ان جتنی آپ انجوائمنٹ ادھر یہ دیکھیں ادھر میڈیٹیشن آوازیں ہیں، اتنی گرینری ہے، تو ہم یہاں پہ سکون ملتا ہے یا ساری چیزیں آپ کی بات صحیح ہے. لیکن جو ہیومن پاپولیشن جہاں پہ گرو کی ہے وہاں پہ میں نے دیکھا ہے جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ پاپولیشن گرو کرتی ہے، زیادہ پاپولیشن ہاں ہوتی نہیں، ہے. وہ تو پانی وہ ہے نا جو دریاؤں کی صورت میں یا سمندر کی صورت میں ہے نا. ایون آپ ابھی بھی یہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد پنڈی میں بھی دیکھ لیں، جہاں پہ پانی کم ہے نا وہاں پہ مسئلے ہیں، وہاں پہ پراپرٹی ایک دم سستی ہے. گراؤنڈ واٹر کی بس بات کہہ رہا ہوں. ہاں نہیں، وہ تو ایک تو یہ جو آبادی میں نے دیکھا ہے کہ جو آبادی ہے اگر نیچر یہاں پہ زیادہ ہے تو آبادی تو زمین کی طرف زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی میدانی علاقے کی طرف زیادہ وہ ہوتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آبادی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں ہمیشہ وہیں پہ لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو پانی میسر ہوتا ہے پینے کے لیے، اپنے کھیت کھلیان کے لیے، جانوروں کے لیے. اس لیے آپ دیکھیں جتنی بھی پرانی سویلائزیشنز ہیں وہ دریاؤں کے کناروں پہ آ کے آباد ہوئی تھیں. تو اب تو خیر اتنے بڑے شہر اور اتنے بڑے ملک ہیں ان میں ان کے یعنی اب چیزیں چینج ہو گئی چینج ہیں، ہے نا. اب تو ڈائنامکس ہی چینج ہو گئی اب وہ ہیں. چیزیں نہیں ہیں. اب تو جہاں پہ دل کیا وہاں پہ شاید آباد کر ہاں دی ہے. کیونکہ آپ بورنگ کرنی ہے اور آپ نے وہیں پہ ایک ڈیم بنانا ہے، پانی کا ریزروائر بنا یہ لینا، دیکھیں وہ نا سب مثلا چیزیں اسلام آباد کا بھی پانی دیکھیں آرٹیفیشلی ہو سکتی ہیں. جو بورنگ ہے وہ الاؤ نہیں ہے، بے شک ہم نے کی ہوئی ہے، پانی تو سمجھی ڈیم سے آتا ہے نا. لیکن وہی بات ہے کہ وہ جب سفیشینٹ نہیں ہوتا پھر لوگ آلٹرنیٹ ویز ڈھونڈتے ہیں. دیٹس وائی کہ گورنمنٹ بھی سختی نہیں کرتی، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اس کا اور تو کوئی حل ہے نہیں، تو ٹھیک ہے لوگ ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کچھ بتانا چاہیں تو آپ ضرور بتائیں. بس کیا بتانا ہے، یہی ہے کہ ون شوڈ بی لونگ ٹورڈز نیچر، اور جتنے بھی ہو سکے آس پاس جو آپ کے مختلف اینیملز نیچر میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا کبھی بھی شکار نہ کریں، ان کو بھی اسی طرح رہنے دیں جس طرح سے ہم یہ پلانٹ ہمارا ہے، اسی طرح یہ جو وائلڈ اینیملز ہیں اور دوسرے اینیملز بھی جو ہیں ان کا بھی اتنا ہی ہے. تو ان کو بھی اس میں سروائیو کرنے کا، رہنے کا، گھومنے پھرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو اوور پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہماری آبادی اس وقت کوئی 8.25 کروڑ ہو چکی ہے، سوری ارب، اور ابھی آج سے 100 سال پہلے یہ صرف 2 ارب تھی. تو اسی سے آپ دیکھ لیں اتنی زیادہ آبادی ہوئی ہے تو کتنے زیادہ جنگلات ہم نے کاٹ کے کتنے بڑے شہر کیے ہوں گے، ہر طرف ایکسپینشن کی ہوگی، اور اس کی وجہ سے کتنے ہیبیٹیٹ وہاں سے موو کی ہوگی یا ختم ہو گئی ہوگی. بہت سے ایسے جانور ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں انہی وجوہات سے، کچھ ایسے بھی ہیں جس طرح آج کل ٹائیگر، لائن، ڈیئر یا پانڈا وغیرہ ان کی بھی ایکسٹینشن اتنی قریب ہے کہ چند 100 یا چند ہزار کی تعداد میں وہ دنیا میں موجود ہے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اس کی آبادی، اور جیسے جیسے ان کے شہر اور علاقے بڑھ رہے ہیں تو ہم نیچر کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. تو ہونا ہی چاہیے کہ اگر آپ ایک ایریے سے 5,000 درخت کاٹ کے وہاں پہ ایک آبادی کریٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کسی آلٹرنیٹ جگہ پہ 5 یا 10,000 درخت اگاتے بھی ہیں؟ تو ہونا ہی چاہیے کہ اگر ہم کر رہے ہیں کچھ تباہی تو دوسری طرف ہم اتنا کریٹ بھی کریں، اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کریں. یعنی جتنے ریسورسز ہم نیچر سے لیتے ہیں اتنے تو ہمیں ریپروڈیوس بھی کریں اس کے لیے. ریپروڈیوس کرنا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز پاپولیشن کنٹرول بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آفٹر آل جب پاپولیشن اتنی ایکسپونینشیل گروتھ کے ساتھ بڑھے گی تو اس سے پھر نقصان یہی ہوگا کہ جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ کنزیوم ہوں گے.
تو خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا زیادہ مسئلہ ہے جہاں پہ پاپولیشن گروتھ بہت ریپڈ ہے. ان کو چاہیے کہ بھائی کوئی ایسے لاز بنانے چاہیے اور ہر بندے کو انڈیویجول لیول پہ بھی، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ غریب لوگوں کے گھروں میں اکثر 7 8 10 12 بچے ایسے ہوتے ہیں. تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کے 1 2 یا 3 بچے ہوں لیکن ان کو آپ کوالٹی لیونگ، کوالٹی لائف، کوالٹی ایجوکیشن دے سکیں، بجائے اس کہ بچوں کی ایک لائن ہے لیکن ان کو آپ وہ کوالٹی لائف، کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی فوڈ دے نہیں سکتے. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے ہر بندے کو اپنے انڈیویجول لیول پہ بھی، اور گورنمنٹ کو بھی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس سے یہ چیزیں انکریج ہوں. اور کچھ تو یہ تو ویسے دیکھا گیا ہے کہ جب آپ نے پاپولیشن کی بات کی تو جو پڑھے لکھے زیادہ بندے ہیں، ایجوکیٹڈ اینڈ وہ تو ان کی تو ٹھیک ہے، کنٹرول ہی. ہاں تو ٹھیک ہے، اگر ایک آپ پڑھے لکھے بھی ہیں پلس ریسورسز بھی ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ویری فائن. ہاں تو لیکن جو ان چیزوں سے زیادہ ہاتھ تانگی ہے ان کے بچے زیادہ ہیں. ہاں ان کے بچے زیادہ ہیں. وہ ایک دیکھیں نا، اس میں بھی بہت سے فیکٹرز ہیں. ایک تو غریب لوگوں کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، دوسرا ریسورسز کی کمی ہے، تیسرا انٹرٹینمنٹ کی بھی کمی ہے، وہ اسی میں شاید انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں. تو بہت سے فیکٹرز ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی ایسی اسکیم چلانی چاہیے جس سے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس آئے. اور دوسرا یہ کہ چلے جتنے بھی جس کے بھی بچے ہیں یہ تو پھر ایک ان کا ہے مسئلہ اپنا، لیکن اس کی وجہ سے جو نیچر کو ہم تباہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رائٹ جناب؟ چلیں جی یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں تھوڑا سا ویو دکھاتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ ہم یہ کس پوائنٹ پہ آئے ہوئے ہیں. یہ ایک ٹریل 5H ہے، اپروکسیمیٹلی 2 کلومیٹر کی ہائیک کی تھی ہم نے. یہاں سے آپ دیکھیں اس طرف ایک خوبصورت ویو ہے. ہم یہاں سے تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھ گئے تھے. یہ دیکھیے آپ، دیٹ از دا پوائنٹ. آل اسلام آباد ویو از سو کلیئر فرام ہیئر. یہ دیکھیے، اور دوسری طرف راول ڈیم بھی نظر آ رہا ہے، خوبصورت.